بشر افروز معزز و مقتدر علماء کرام و قرائے کرام، بالخصوص شہدائے صوفی ملت محب مکرم حضرت علامہ مفتی انتخاب عالم صاحب اللہ اور خانقاہ صوفیہ کے روح رواں و سجادہ نشین کی طریقت پل کرے اخلاص و محبت حضرت علامہ شاہ مفتی احتشام عالم صاحب اللہ، آپ کے دیگر برادران، مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی ذوالفقار علی صاحب اللہ برکاتی و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وقامه یوم القیامة للمذنبین المتلفظین الخطائین الہالکین شفیعا، والصلاة والسلام علیہ وعلى كل من هو محبوب مرضی لدیہ، صلاة تبقى وتدوم بتمام الملك الحي القيوم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بے سہاروں کے سہارے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے بارگاہ غبار میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آواز سے بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی الکرام دین کریم وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، رات کا یہ پہر اور آپ حضرات کی مشقتیں تو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ پروگرام کچھ اور لمبا کیا جائے، لیکن ہم غلامان غوث اعظم ہیں اور آج ان کی خیرات بٹنے کی مخصوص شب ہے، اس لیے ہم ضرور تھوڑی ہی دیر سے ہی ان کی خیرات کا مستحق بننے کے لیے اور ان کا باڑہ جو آج عام طور سے تقسیم ہو رہا ہے اس کا وافی حصہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر اور شب بیداری کریں گے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور ان کے فیض و برکات سے ہم مالا مال بھی ہوں گے، ورنہ نئے تقریر کا وقت ہے، نہ سننے کا نہ سنانے کا۔ مجھ سے پیش رو خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی ذوالفقار علی صاحب برکاتی نے بہت ہی حسین انداز میں آپ حضرات تک سیرت غوث اعظم کے بہت سارے گوشے اجاگر فرمائے، اور ان سے پہلے اور رسول بلاد کے مشہور نطیب و خطیب حضرت علامہ قاری جمال احمد صدیقی علی صاحب فرقہ نے سمندر کو کوزے میں پلونے کا کام بخوبی انجام دیا ہے۔ حضرات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہماری شخصیت پر ایک زمانے سے آپ کے مداحان، آپ کے غلامان نظم و نثر میں اپنی خراج عقیدت پیش کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ قیامت تک پیش کرتے رہیں گے، لیکن ماضی قریب کی ایک شخصیت
جسے ہم مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے بارگاہ غوثیت میں جو اپنا خراج عقیدت پیش کیا ہے، اس قصیدے غوثیہ کا جواب ماضی قریب میں تو نہیں ملتا ہے، اور ان کے عشق حقیقی اور محبت حقیقی کا یہ ثمرہ ہے کہ آپ کے اس قصیدے کو کوئی سمجھے نہ سمجھے، اور ایک مجلس میں یک بار نہیں اگر بار بار پڑھا جائے تو وہی لطف آتا ہے کہ جیسے کوئی نیا جام ملا رہا۔ حضرات، آپ کے اشعار میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے کہ اگر اس کی تفصیل اور تشریح کی جائے تو بہت وقت درکار ہے۔ میں بلا تشریح آپ کے سامنے سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ منتخب اشعار جو انہوں نے بارگاہ غوثیت میں پیش کر کے ہمارے دل و دماغ کے بند درجوں کو کھولا ہے، اور سیرت غوث اعظم کے حوالے سے جو ہمیں آپ نے درس دیا ہے اور جو عقیدہ بتایا ہے اسے پیش کرتا ہوں۔ آپ سماعت فرمائیں بھی سرکار اعلیٰ حضرت جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں اور اولیاء کے مابین خدا کے محبوب بندوں اقطاب و اغواس کے مابین جب آپ کا بلند مقام دیکھتے ہیں تو مچل کے عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، ارے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا۔ اے میرے آقا غوث اعظم، واہ آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اونچے اونچے درجات رکھنے والوں کے سر اقدس سے آپ کا قدم ناز بلند والا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا غوث اعظم، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، میرے آقا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ پھر عرض کرتے ہیں آقا غوث اعظم، آپ کا وہ بلند مقام اور ہم یہ چھوٹے غلام، اس کے باوجود بھی آپ کی یہ محبت ہمارے ساتھ اور یہ ہماری خوش نصیبی خوش بختی کہ تجھ سے در سے سر اور سک سے ہے مجھ کو نسبت۔ اے میرے آقا تجھ سے در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اے میرے آقا اتنی بلند قامت شخصیت کے باوجود بھی واسطہ در واسطہ جو آپ نے ہم غلامان کو اپنے دامان کرم سے منسوب کر رکھا ہے، اس نسبت پر ہم غلامان تا قیامت فخر کرتے رہیں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ آگے شعر میں سرکار اعلیٰ حضرت نے اس نسبت کا فائدہ بتاتے ہوئے یوں گنگنانا شروع کر دیا کہ اے میرے آقا، جو آپ کی نسبت کا دورہ ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے تو اس نشانی کی رسل ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کی رسل ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اس نشانی کی رسل ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا، اور کیوں نہ ہو کہ آقا آپ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ کی غلامی کا پٹا کوئی قادری غلام اپنے گلے میں ڈالے رہے اور اسے میدان محشر میں بھی کوئی ایزا پہنچا دے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہاں خطرہ یہ خاطر کے معنی میں ہے، علماء جانتے ہیں خاطر کا مخفف ہے، خطرے سے مراد یہاں نقصان نہیں کہ خطرے میں نہیں لاتا، یعنی شیر کو آپ کا کتا بھی خاطر میں نہیں لاتا، یعنی آپ کے کتے کے سامنے شیر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، اور ایسا ہو کیوں نہ
اس لیے کہ میرے آقا غوث اعظم کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے کہ اگر بظاہر آپ انہیں صرف ایک ولی کامل سمجھتے ہوں، ایک قطب زمانہ سمجھتے ہوں، ایک غوث وقت سمجھتے ہوں، ایک خدا کا خالص برگزیدہ بندہ سمجھتے ہوں، ایک ولی کامل سمجھتے ہوں، تو یہ آپ کے سمجھ کی تقصیر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف دھرے والا تیرا۔ میرے آقا آپ تو اتنی ولایت کے ایسے بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ دنیا کے سارے قطب، سارے ولی یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ آپ کے در پاک کا طواف کرتا نظر آتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ابھی مجھ سے پیش و خطیب حضرت علامہ مفتی ذوالفقار علی صاحب کی برکاتی نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء یہ مظہر صفات خدا ہوتے ہیں، اور اولیاء مظہر صفات انبیاء ہوتے ہیں۔ خود غوث اعظم فرماتے ہیں کلو ولی لہو قدم و انی، کلو ولی لہو قدم و انی علی قدم نبی بدری کوالی۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، اور میں ایسا ولی ہوں کہ بدر کمال شہنشاہ انبیاء کا میں پرتو بھیجا گیا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر ولی اپنے اندر کمال رکھتا ہے، لیکن غوث اعظم ایسے باکمال نبی کے مظہر ہیں کہ جس نبی کا نبیوں کے سب میں کوئی جواب نہیں، تو اس کے مظہر کا اولیاء کے سب میں کوئی جواب نہیں۔ جو صفات رسول کونین کے وجود نازلین سے ظاہر ہوتے تھے انہی کے صدقات، اور وہی صفات اسی طرح صفات حضور غوث اعظم کے وجود نازلین سے بھی ظاہر و باہر ہوا کرتے تھے۔ رسول کونین کی پیدائش ہوئی، آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب جب آپ کو گود میں لے کے چلتے ہیں کہ لاؤ اپنے پوتے کو خانہ کعبہ کا جو خدا کا مقدس گھر ہے اس کی زیارت کروا دو، طواف کروا دو۔ تو مسلمانوں تاریخ کے اور آپ کے شاہد ہیں، مورخین اور راوین یہ لکھتے ہیں کہ یہ محسوس ہو رہا تھا، یہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ کیا حضرت عبدالمطلب کے گود میں جو بچہ ہے اس بچے کو لے کر عبدالمطلب خانہ کعبہ کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں یا خانہ کعبہ ان کی قدموں کی طرف زیادہ جھکتا چلا آ رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، ان کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، ان کی حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ تو نبی کے قدموں کا بوسہ دینے اگر بیت اللہ مکہ شریف میں جھکا تھا تو ان کے بیٹے عبدالقادر جیلانی کے در کا طواف کر رہے وہ خانہ کعبہ بغداد مقدس پہنچ چکا تھا۔ اس شعر پر بہت سارے کم فہم لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، وہ بظاہر بد مذہب یہ زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخرکار قطب ولی انبیاء جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں، خانہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود ہو۔ ان کے غوث کتنے بلند مقام پر ہیں کہ ان کے غوث بغداد مقدس میں ہوں، اپنی جگہ اپنی خانقاہ پہ ہوں، اور خانہ کعبہ ان کے در کا طواف کریں۔ یہ تو غلو سے کام لیتے ہیں سنی حضرات۔ اہل سنت صرف اپنی محبت و عقیدت میں ڈوب کر اپنے غوث کی تعریف کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ پہلے تو یہ غور کر لینا چاہیے ہر سننے والے کو، ہر بولنے والے کو، یہ شعر عام شعرا کا نہیں ہے۔ جو شعرا مجلس دیکھ کر اشعار بھی بدل دیتے ہوں، جو شعرا مجلس دیکھ کر اسما بھی بدل دیتے ہوں، یہ ایسے شاعر کا اور ایسے فلاسفی رسول کا شعر ہے جو خالی شاعر نہیں تھا، فن تفسیر کا امام بھی تھا، فن حدیث کا امام بھی تھا، فن فقہ کا مقتدی بھی تھا، مجددین کا امام بھی تھا۔ ایسے شخص کا وہ شعر ہے جس شعر میں صداقت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جس شعر میں حقیقت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں سرکار اعلیٰ حضرت کی شعر کی حقیقت بتاؤں، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کی ولایت کا شعرا ہوا، اس پہ ڈنکے بجنے لگے، تو آپ کی ولایت کے ساتھ آپ کے طریقت کی بھی چرچے ہوا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم نے ہمیشہ یہ بتایا تھا کہ ولایت طریقت اور شریعت یہ الگ نہیں ہو سکتی۔ جہاں ولایت کے چرچے تھے وہاں شریعت پر عمل اور اس کی پابندی کی بھی چرچے ہوا کرتے تھے۔ شریعت کو چھوڑ کر ولایت الگ نہیں ہو سکتی، بغیر شریعت کے، بغیر روم نبوت کے ولایت حاصل بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اور بات ہے، کچھ مستثنیات ہیں جو مجذوب ہیں، مجازیب ہیں، اور ظاہر سلوک اختیار کرنے والے اولیاء کرام ہیں، لیکن عام ولیوں کو بغیر علم دین مصطفیٰ کے ولایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ سرکار غوث اعظم نے اس کی ترغیب ہمیشہ دی کہ شریعت کے مکمل پابند رہو۔ آج بہت سارے تنقیدی
ایسے دکھتے ہیں جو بہت ساری انگوٹھیاں پہنے ہوں، لمبے زلف بھی ہوں، لال پیلے ہرے نیلے کپڑے بھی ہوں، گندگی سے آلودہ بھی ہوں، پان اور گٹکا کھا کے تھوک بھی رہے ہوں، نماز کے وقت اپنا حقہ لگائے ہوئے اپنے مریدوں کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ راہ سلوک ہے، راہ طریقت ہے، ہمیں شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ وہ نماز کے قریب خود نہیں جاتے اور نہ ہی نماز کی تحریک میں مریدوں کو دیتے۔ ایسے نااہل پیروں کو درس لینا چاہیے، عبرت لینی چاہیے حضور صوفی ملت سے، علامہ سردار احمد صاحب کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، کہ وہ بھی تصوف میں غرق اور مستغرق ادا کرتے تھے، ایک باکمال صوفی بھی تھے، لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے نماز ترک بھی کیا ہو، نماز ترک ہونے پر کسی کو تنبیہ نہ کی ہو، شریعت کے خلاف قدم اٹھانے پر کسی کی دستگیری نہ کی ہو، کسی کو ہدایت اور کی رہنمائی نہ کی ہو۔ مسلمانوں دین حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو شریعت پر مکمل عمل پیرا ہوا کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر شریعت کے پابند بھی تھے، شریعت کے پاسدار بھی تھے۔ جب اس وقت کے کچھ لوگوں کو جنہیں شوق یہ تھا، جنہیں یہ خط سوار تھا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، میرا عمل علم دین مصطفیٰ بہت زیادہ ہے، بڑا متقی بھی اور شریعت کا رازدار اور شریعت کے معلومات بھی بہت رکھتا ہوں، ان چند افراد نے امتحان کے طور پر حضور غوث اعظم کی خانقاہ کا سفر کیا۔ غوث اعظم دستگیر اپنی خانقاہ شریف میں تشریف فرما ہے۔ ان چند حضرات نے سوچا تھا کہ میرے ذہن و دماغ میں کچھ سوال ہے، وہ سوال جا کے غوث اعظم سے کیا جائے گا۔ پہلے تو ان کے عمل کو جانچا جائے گا کہ کیا ان کا ہر ایک عمل شریعت سے منطبق ہوتا ہے کہ نہیں، شریعت سے اتفاق کرتا ہی نہیں، کیا یہ سنن و واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، فرائض و واجبات اور سنن کے عمل کے ساتھ مستحبات اور آداب پر بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ باریک نظر لے کر، باریک اعتراض لے کر غوث اعظم دستگیر کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں۔ غوث اعظم کے اس وقت وضو کا وقت تھا، غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں، لوٹے میں پانی ہے، قبلہ رخ بیٹھ کر غوث اعظم وضو میں مصروف ہیں۔ وضو کا اہم طریقہ بھی یہ ہے، آداب وضو میں سے بھی یہی ہے۔ آپ علماء سے قریب ہوں، حضرت علامہ مفتی ہشام صاحب قبلہ سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ آداب وضو میں سے یہ ہے، آدمی جب وضو کرے تو مغرب کی طرف قبلہ کی طرف رخ کر کے ہی وضو کرے، یہ حد درجہ آداب وضو میں سے ہے، اور اس رخ بیٹھ کر وضو کے سارے عمل انجام پائیں۔ یہ اور بات ہے کہ وضو میں اسے کلی بھی کرنی ہے، ناک بھی صاف کرنا ہے، تو قبلہ کا احترام کرتے ہوئے جب کلی کرے تو سر نیچے کر کے کلی کا پانی گرائے، ناک نیچی کر کے صاف کرے تاکہ بے ادبی کا شائبہ نہ ہو، اور قبلہ کی برکت لیتے ہوئے قبلہ رخ بیٹھ کر ہی وضو کیا کرے۔ اور اس سے کہیں اعلیٰ درجہ ادب وضو کا یہ ہے کہ جس برتن میں وضو کا پانی ہو اس برتن کا رخ بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہو، قبلہ کی طرف اس برتن کا رخ بھی ہو جس سے پانی گر رہا ہو، جسے لوٹے کے جس حصے سے پانی گرتا ہے ہم اپنی زبان میں اسے ٹوٹی بھی کہتے ہیں، وہ لوٹے کی ٹوٹی بھی اگر قبلہ کی طرف متوجہ ہو یہ حد درجہ ادب وضو میں سے ہے۔ غوث اعظم لوٹے میں پانی لیے وضو فرما رہے ہیں۔ یہ چند حضرات اپنے دل و دماغ میں اعتراض لیے کھڑے ہیں، کبھی کوئی عمل ایسا دیکھیں گے جو مستحب کے خلاف ان سے انجام پایا تو غوث اعظم سے وضو کے بعد اعتراض کر بیٹھیں گے۔ دیکھا غوث اعظم وضو کر رہے ہیں، آپ کے سارے اعضاء قبلہ کی طرف متوجہ ہیں، ہاتھ قبلہ کی طرف، چہرہ قبلہ کی طرف، بدن قبلہ کی طرف، وضو کے اعمال قبلہ کی طرف ہو کر کے ہی انجام پا رہے ہیں۔ لیکن جس لوٹے میں غوث اعظم کے وضو کا پانی تھا اس لوٹے کی ٹوٹی کا رخ مکمل وضو میں قبلہ کی طرف موجود نہیں تھا، وہ ٹوٹی کبھی قبلہ کی طرف جاتی، وہ ٹوٹی کبھی بائیں طرف مڑ جاتی، کبھی دائیں طرف چلی جاتی، کبھی پیچھے کی طرف وہ ٹوٹی چلی جاتی۔ ان معترضین کے دل میں ایک سوال آ گیا کہ ہم نے ایک کمی ڈھونڈ لی غوث اعظم کے عمل میں کہ شریعت کی مکمل پاسداری ان کے عمل میں موجود نہیں ہے۔ ان کا رخ قبلہ کی طرف تو وضو کے درمیان تھا، لیکن جس لوٹے میں وضو کا پانی تھا اور جہاں سے پانی گر رہا تھا وہ ٹوٹی مکمل وضو میں قبلہ کی طرف متوجہ نہیں دکھ رہی تھی، اس کا رخ بدل رہا تھا۔ ابھی وضو کر اٹھیں گے تو ان سے اعتراض کیا جائے گا، مگر غوث اعظم دستگیر کی ذات ایسی ذات تھی جو صرف شریعت کے پاسدار نہیں تھے، یہ ولایت کے تاجدار بھی تھے، جن کی نگاہ غیب کا عالم یہ تھا جو خود فرماتے ہیں نظر دو الہ بدار جاہ جماع کا خردلتن نلا حکم اتصالی، میں تو خدا کی بنائے ہوئی تمام بستیوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہاتھ پر اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر دیکھتا ہو۔ غوث اعظم کی نگاہوں سے ان کے دل و دماغ کے اعتراض آزاد اور ان کی نیتوں میں جو فطور تھا وہ آج سے پوشیدہ نہ تھا۔
آپ نے محسوس کر لیا یہ چند حضرات کچھ اعتراض کیے ہیں کہ میرے ٹوٹی کا رخ قبلہ کی طرف نہ تھا، یہ مجھ سے اعتراض کرنا چاہتے ہیں، مگر غوث اعظم کے جلال اور وجاہت کی بنیاد پر ان کی زبان کھل نہیں رہے ہیں۔ غوث اعظم نے انہیں قریب بلایا، پوچھا کس لیے تم آئے ہوئے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ لوگ خاموش ہیں، غوث اعظم سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ غوث اعظم نے ایک آدمی کو آگے کیا، کہا قریب آ جاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پھر بھی ان کی زبان نہیں کھلتی، کہا آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کرنے کے بعد اپنا دست اقدس پھیرا، پھر آپ نے کہا کھول دو آنکھیں، انہوں نے آنکھیں کھول دی، کھولنے کا بعد پوچھا نا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ رو کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر کے غوث اعظم کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور رو کے گڑ گڑا کے کہنے لگتے آقا میری گستاخی معاف کر دو۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تیری کون سی گستاخی ہے؟ تم نے تو مجھ سے کچھ کہا نہیں، تم نے تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کیسی گستاخی کیسی معافی ہے؟ کیوں میرے قدموں پہ گر کے روتے ہو؟ تو ان آنے والے معترضین نے کہا تھا اے آقا غوث اعظم ہم جب کھڑے ہوئے تھے آپ سے دوری پر تھے، آپ کے عمل کو دیکھ کر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کا ایک عمل شریعت کے حکم کے خلاف ہے، آداب وضو کے خلاف ہے، کہ آپ کے لوٹے میں جو پانی تھا جس پانی سے آپ وضو کر رہے تھے، پانی گرنے کی جگہ جو ٹوٹی ہے وہ ٹوٹی مکمل وضو میں قبلہ کی طرف نہ تھی، لیکن جب آپ نے ہماری آنکھوں کو بند کروایا، اپنا دست اقدس پھیرا تو ہماری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ آپ جس وقت وضو کر رہے تھے تو خانہ کعبہ آپ کے در پاک کا طواف کرتا نظر آ رہا تھا، اور آپ کی چوٹی جب قبلہ کی طرف ہوتی تھی تو خانہ کعبہ ادھر موجود ہوتا تھا، آپ کی چوٹی جب بائیں جاتی تھی تو خانہ کعبہ وہاں ہوتا تھا، آپ کی چوٹی جب پیچھے جاتی تھی تو خانہ کعبہ وہاں ہوتا تھا، آپ کی چوٹی جب دائیں جاتی تھی تو خانہ کعبہ وہاں ہوتا تھا، جس سے سمجھ میں آیا کہ اے غوث اعظم ہم ظاہر پسندوں کے سامنے تو قبلہ صرف مغرب کی طرف ہے، لیکن آپ جیسے عظیم مول مرتبہ شخصیت کے سامنے قبلہ طواف کرتا ہوا دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اور آپ کا مکمل وضو آداب وضو کے مطابق موجود ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں سرکار اعلیٰ حضرت یہی پکار اٹھتے ہیں کہ اے میرے آقا غوث اعظم سارے اقطار جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف ترے والا تیرا۔ مسلمانوں یہ غوث اعظم کا مرتبہ تھا کہ خانہ کعبہ ان کے در پاک کا طواف کرتا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں یہی غوث اعظم ہے جن غوث اعظم کا مشہور مقولہ ہے کہ آپ جب بغداد شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ اعلان کریں، الہام خدا بندی ہوتی ہے، اور آپ منبر شریف پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرے یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہیں۔ غوث اعظم کا یہ جملہ اس قدر پھیلایا گیا، اس قدر پوری دنیا میں گیا کہ روایتوں میں ہے، مستند روایتوں سے ثابت ہے، اور یہ اس طرح ثابت ہے علماء لکھتے ہیں کہ جیسے متواتر حدیثوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایسے غوث اعظم کے اس جملے اور اس جملے کی شہرت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب غوث اعظم نے منبر شریف سے اعلان کیا قدمی حاضر الی رقبت کل ولی اللہ، میرے یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے، تو پوری دنیا میں پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی ولی ایسا موجود نہ تھا جس نے اپنی گردن جھکا کر آپ کے جملے کی اطاعت نہ کی ہو، چاہے وہ مجاہدے کی حالت میں ہو، چاہے وہ واضح و نصیحت کی حالت میں ہو، چاہے وہ کسی حالت میں ہو، ہر ولی اللہ نے جو روئے زمین پر موجود تھا پوری دنیا کے، اس نے اپنی گردن جھکا کے کہا تھا بل علی عینی و راسی، اے میرے آقا آپ کے قدم ناز میری آنکھوں پر بھی ہیں اور میرے سر کے اوپر بھی ہیں۔ مسلمانوں بلکہ حد یہ ہے کہ جو اولیاء اعظام اپنی خانقاہوں میں اپنی مزارات میں تشریف لے جا چکے تھے، ان مزارات میں بھی سارے اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا کر اقرار کیا تھا کہ اے آقا غوث اعظم بے شک آپ کے قدم ناز ہماری گردنوں پر ہیں۔ بلکہ اس سے پڑھ کر جو اولیاء اب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عالم ارواح میں تھے، انہوں نے عالم ارواح میں بھی اپنے اپنے انداز میں حضور غوث اعظم کے جملے کی اطاعت کی تھی۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں، دل
دل میں میرے آقا تیرا. اے میرے آقا جو ولی آپ کے زمانے سے پہلے ہیں یا آپ کے زمانے میں ہیں یا بعد میں قیامت تک ہوتے رہیں گے, سب اپنے دل میں آپ کا ادب و احترام رکھتے ہیں. مسلمانوں, اسی زمانے کے ایک عظیم بزرگ ہیں جن کا نام شیخ محمد مغربی رضی اللہ تعالیٰ ہے. شیخ محمد مغربی کا حال یہ تھا کہ غوث اعظم کے زمانے میں اس قدر بلندی نے حاصل کی کہ غوث اعظم کو شیخ المشرق کہا جاتا تھا اور شیخ محمد مغربی کو شیخ المغرب کہا جاتا تھا. مغرب کا شیخ محمد مغربی ہے اور غوث الثقلین شیخ المشرق کے نام سے مشہور ہیں. جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے بلند پایا بزرگ تھے کہ جو غوث اعظم کے زمانے میں ایک خطے کے امام مانے جاتے ہوں, ایک سمت کے امام اور شیخ مانے جاتے ہوں, اسی سے ان کے مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. شیخ محمد مغربی اپنی مجلس باز میں موجود ہیں اور اپنے مریدوں کو واضح نصیحت کر رہے ہیں, پند و نصائح بیان کر رہے ہیں, ان کو معلوماتی باتیں بتا رہے ہیں. آپ واز کرتے کرتے اپنی کرسی خطابت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد چند قدم چلتے ہیں اور چلنے کے بعد مات کو کاٹتے ہوئے یہ جملہ اپنی زبانیں پیدل ترجمان سے ادا کرتے ہیں, اللہم انی اشہدک, اے خدا میں تجھے گواہ بناتا ہوں, و اشہد ملائکتک, اور میں تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں, انی سمعت, بے شک میں نے سن لیا, و اطعت, اور میں نے اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی. چند قدم چلنے کے بعد یہ جملے کہنے کے بعد پھر اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھتے ہیں. واز وصیت ختم ہونے کے بعد چند مریدین جو آپ سے قریب تھے آپ کے قریب پہنچ کے عرض کرتے ہیں, آقا ہم نے آپ کے دوران واز کچھ عجیب جملے سنے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ محمد مغربی نے کہا, کیا تم نے سنا تھا؟ انہوں نے پورے جملے بتائے کہ آپ واز کرتے کرتے اٹھ کھڑے ہوئے, آپ نے سرنگو ہو کر یہ جملے ادا کیے. تو حضور شیخ محمد مغربی ارشاد فرماتے ہیں, مریدو تمہیں معلوم نہیں میں جس وقت واز و نصیحت کر رہا تھا عین واز کے درمیان میری سماعتوں تک ایک آواز آئی تھی. وہ آواز شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی تھی جو تمہاری سماعتوں تک نہ پہنچ سکی. خدا کی قدرت سے دنیا میں موجود تمام اولیاء کے کانوں تک آواز پہنچی. آواز غوث اعظم نے بغداد سے لگائی تھی, پوری دنیا میں آواز پھیلا دی گئی. میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ غوث اعظم کہتے ہیں, قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرے یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے. ساری دنیا کے اولیاء نے اپنی گردنیں جھکائی, میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور ادب میں چل کر میں نے اپنے سر کو جھکایا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں, تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں, میں نے تیرے محبوب بندے غوث اعظم کے جملے کو سن لیا اور ان کی اطاعت و پیروی میں نے اپنی گردن بھی جھکا دی ہے. مسلمانوں, پھر شیخ محمد مغربی کہتے ہیں, یہ غوث اعظم کے تعلق سے مشہور مقولہ ہے کہ میرے غوث ایسے سخی ہیں کہ غوث اعظم کی اطاعت کی جائے, ان سے مانگا جائے تو مانگنا ان کے یہاں ادھار نہیں ہوتا ہے, انہیں بربط عطا کر دیا جاتا ہے. وہ ایسی خانقاہ ہے, ایسا در ہے کہ ادھر مانگا جائے ادھر غوث اعظم کی طرف سے عطاؤں کا انبار کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ ایسے سخی نانا کے نواسے ہیں جس نانا کی در کی صحابت کا حال یہ تھا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے ہیں, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دیں اور خود کہیں مگدے کا بنا ہو, ایسے نانا کے نواسے ہیں. غوث کی غلامی میں آئیے, ان سے عقیدت و محبت رکھیے, ان سے مانگیے, آپ مانگیں گے ادھر غوث کی طرف سے نقد عطا کر دیا جائے گا. ان اولیاء نے مانگا نہ تھا, غوث اعظم کی محبت میں صرف اطاعت کی تھی, ان کی عقیدت میں گردن جھکائی تھی. شیخ محمد مغربی فرماتے ہیں, میرے مریدو تم نے جانا نہیں کہ جب میں نے چند قدم چل کے اپنی گردن جھکا کے غوث اعظم کے جملے کی اطاعت کی تھی تو مجھے کیا انعام ملا؟ مریدوں نے پوچھا, حضور آپ بتائیں کیا انعام ملا؟ فرماتے ہیں, میں نے گردن جھکا کے جب اپنی آنکھیں بند کی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا, خدا میں تجھے گواہ بناتا ہوں, تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں, میں نے سنا اور میں نے غوث اعظم کے جملے کی اطاعت کی, میری آنکھوں کا بند ہونا تھا, میری قسمت بیدار ہو گئی, میں نے چہرے رسول اکرم کی زیارت کر دی, میں نبی کونین کی زیارت سے مشرف ہو گیا. اور نبی کا فرمان ہے,
من رانی فی المنام لقد رانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بھی مجھے بھی دیکھا ہے۔ تو جب خواب میں دیکھنے والا رسول کو حقیقت میں دیکھنے والا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر کے وہ رسول کو دیکھے تو حقیقت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ شاید محمد بغوی فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی، نبی کی زیارت سے مشرف ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ نبی کونین حوض کوثر پر تشریف فرما ہے، فرشتوں کی جھرمٹ ہے اور نبی کونین ہر فرشتے کے جھرمٹ میں ایک ایک جوڑا دیے ہوئے ہیں جو جنتی خلاق اور جنتی جوڑا ہے۔ ادھر جوڑے سب کے ہاتھوں میں موجود ہیں، ادھر غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرے یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اولیاء اپنی گردنیں دنیا میں جھکاتے جا رہے ہیں اور نبی کونین ارشاد فرماتے جاتے ہیں یہ جوڑا اس ولی کو دے دو جس نے میرے بیٹے عبدالقادر کے جملے کی اطاعت کی ہے، یہ جوڑا اس ولی کو دے دو جس نے میرے بیٹے عبدالقادر کے جملے کی اطاعت کی ہے، یہ جوڑا اس ولی کو دے دو جس نے میرے بیٹے عبدالقادر کے جملے کی اطاعت کی ہے۔ ہم غوث اعظم کے جملے کی اطاعت کر رہے تھے، ان کی پیروی کر رہے تھے، ان کی غلامی کا پٹا ڈال رہے تھے، ادھر ان کے نانا جات جنتی خلوت سے ہمیں نواز رہے تھے۔ نبی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دربا تیرا۔ مسلمانوں اس خانقاہ صوفیہ سے آپ کو یہی درس ملتا ہے کہ آج کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ صوفیہ ملت نے کس محنت و مشقت اور صداقت و خلوص و للہیت کے ساتھ اس محفل کو رچایا بسایا تھا، ورنہ آج کا یہ ماحول آج کا یہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اتنا لمبا پروگرام ہوگا، اتنے علماء موجود ہوتے، اتنی دیر تک شب بیداری کر کے آپ باتیں سنتے رہتے، لیکن یہ سب فیضان ہے حضور صوفیہ ملت کا، کارکردگی ہے ان کے شہزادگان کی، خلوص ہے ان کے بیٹوں کی، خوب بیٹوں کا، محبت ہے ان کے چہنے والوں کی، اور فیضان در فیضان ہے، بڑا بڑھ رہا ہے غوث اعظم دستگیر کا کہ آپ اسے لینے کے لیے اتنی شب میں بھی اپنی دامت پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ حالت یہی تھی۔ میں عموماً اس بات کا قائل نہ ہوں کہ میں اپنا سفر نامہ سناؤں، اپنی مشقت بتاؤں، لیکن میری بھی پوزیشن یہ نہیں تھی، حضرت جانتے ہیں کہ سفر کر سکوں، لیکن ادھر ان کی محبت اور ان کا اصرار، ادھر غوث اعظم کا فیضان کھینچے چلا آ رہا تھا کہ چلیں سفر کریں، اور سفر کر کے غوث اعظم کے مدح خانوں میں اپنا نام لکھا کر، ان کے خوشہ چیلوں میں اپنا نام لکھا کر ان کی خیرات کا آج حقدار بن جائیں۔ آج وہ شب ہے جس شب میں غوث اعظم کی خیرات عام ہے اور بٹ رہی ہے، جو بھی دامن پھیلا دے اس کے دامن میں خیرات ڈال دی جائے گی، اور وہ غوث اعظم تو ایسے غوث اعظم ہے۔ آج آپ کا یہاں بیٹھنا، اگر آپ یہ غور کر لیں کہ ہم حضور مفتی صاحب قبلہ کی تعاون میں یہاں بیٹھے ہیں کہ کہیں انہیں اچھا نہ لگے ہم یہاں سے چلے جائیں، انہیں ناپسند ہو کہ ہمارے علماء موجود تھے اور آپ چلے گئے، کہیں ان کے بھائیوں کو برا نہ لگ جائے کہ ہم محفل چھوڑ کے چلے گئے، ایسا نہیں مسلمانوں، یہ صرف اور صرف غوث اعظم کا لاڈو پیار آپ کے ساتھ ہے، غوث اعظم کا تصرف آپ کے ساتھ ہے، غوث اعظم کی محبت آپ کے ساتھ ہے کہ ان کی تصرف اور ان کے محبت نے آپ کو کھینچ رکھا ہے۔ اس لیے کہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں جب چاہتا ہوں خلق خدا کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنی دلوں طرف سے پھیر دیا کرتا ہوں۔ گویا خلق خدا کے دلوں کو اللہ نے غوث اعظم کی مٹھی میں دے دیا ہے، جب غوث اعظم اپنی طرف کھینچتے ہیں تو ان پہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایسی ٹھنڈی شب میں بھی ہم اپنا دامن پسارے ایسی رات کے اس حصے میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب اپنے ہاتھوں کو سے ہمارے دلوں کو پھیر دیتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کے گرم بستر پہ آنکھ بند کر کے سوتے رہتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ غلامان جو شب کی اس ٹھنڈک کے باوجود، اتنی شب گزرنے کے باوجود بھی غوث اعظم کے خیرات لینے لیے بیٹھے ہیں۔ ان پر کرم ہے غوث اعظم کا کہ انہوں نے ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رکھا ہے کہ تم سناؤ بھی اور ایسے لوگ سنو بھی۔ خود غوث اعظم کی مشہور روایت ہے، آپ کے مرید ساجد فرماتے ہیں کہ میں غوث اعظم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا تھا، میں ان کے دست بازو کی طرح آگے پیچھے لگا رہتا تھا، ہمیشہ خدمت میں رہتا تھا۔ جب حجرہ اقدس سے غوث اعظم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تو لوگوں کا ایک ہجوم آ جاتا، لوگوں کی بھیڑ آ جاتی، دست بوسی کرتے، لوگ آپ کے قدموں کے خیرات لیتے ہوئے ہجوم بنا کر چلتے رہتے، میرا چلنا دشوار ہو جاتا۔ روز غوث اعظم کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا۔
ایک روز میں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی حجرے شریف سے باہر نکلا اور آپ کے ساتھوں ساتھ مسجد جانے لگا. میں کیا دیکھتا ہوں، آج مخلوق آتی ہے، خلق خدا آتی ہے، لوگوں کی بھیڑ آتی ہے، آپ سے سلام کرتے ہیں، سلام کر کے اپنا راستہ لے لیتے ہیں. آج تنہا چل رہے ہیں غوث اعظم مسجد جانے کے لیے. میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے. میں نے غوث اعظم سے سوال نہ کیا کہ اے آقا غوث اعظم آج ماجرا کیا ہے. میں اپنے دل میں اور دماغ میں سوچتا تصور کرتا ہوں کہ آج وجہ کیا ہے کہ غوث اعظم جب نکلتے تھے تو لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی تھی، چلنا دشوار ہوتا تھا. آج ہر کوئی سلام کرتا ہے، اپنا راستہ لے لیتا ہے. راستہ اس قدر صاف ہے، غوث اعظم تنہا چل رہے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے تنہا چل رہا ہوں. اتنا میرا سوچنا تھا، گمان کرنا تھا، دل و دماغ میں خیال آنا تھا کہ خلق خدا کی ایک بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے سیلاب کی طرح. میں سمجھ نہیں پاتا کہ بھیڑ آسمان سے اتری ہے یا زمین کے اندر سے باہر آئی ہے، اور میں دھکے کھا کر غوث اعظم سے کافی پیچھے آ جاتا ہوں. پھر میرے دل و دماغ میں خیال آتا ہے اے خدا یہ بھیڑ کہاں سے اتنی اکٹھا ہو گئی. اب تک کتنا اچھا ماحول تھا کہ میں غلام غوث بن کر غوث اعظم کے قدموں کے خیرات پیچھے پیچھے چل رہا تھا. آپ کے قدموں کے خیرات کی برسات مجھ پر ہو رہی تھی، میں زیارت بھی کر رہا تھا اور نہایت آسانی کے ساتھ چل رہا تھا. اب تو اتنی بھیڑ آ گئی کہ اس بھیڑ نے دھکے دے کر مجھے غوث اعظم سے اتنا پیچھے کر دیا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کی زیارت سے بھی میں محروم ہوں. غوث اعظم کے چلتے قدم رک جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ غوث اعظم ہے جو فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخر غلط نلا حکم اتصالی. مرید صادق نے حلفیہ بیان دیا، میں نے زبان سے اعتراض نہ کیا تھا، نہ کسی سے شکایت کی تھی، صرف دل و دماغ میں سوچا تھا کہ آج غوث اعظم کے ساتھ بھیڑ چلتی کیوں نہیں. جب اتنی بھیڑ اچانک آتی ہے میں پھر پیچھے جاتا ہوں، سوچنے لگتا ہوں کہ آخرکار اتنی بھیڑ نے آ کر مجھے پیچھے تو کر دیا. غوث اعظم کے چلتے قدم رکتے ہیں اور مڑ کے میری طرف کہتے ہیں میرے مرید کیا تجھے میری دونوں ادائیں پسند نہیں ہیں؟ اب تک میں نے اپنے مریدوں کو اپنے سے دور کر رکھا تھا تو تجھے شکایت تھی کہ آج کوئی ملنے نہیں آتا، قریب چلتا. اللہ رب العزت نے خلق خدا کے دلوں کو میری مٹھی میں لے لیا ہے. میں جب چاہتا ہوں ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں انہیں دور کر دیا کرتا ہوں. مسلمانوں اس سے سمجھ میں آتا ہے جو بھی غوث اعظم کی مجلس میں شریک ہو کر اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، آج کی شب میں شب بیداریاں کرتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، گویا ان پر غوث اعظم کا کرم بالائے کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رکھا ہے، اپنی طرف قریب کر رکھا ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کر ان کا ذکر سنتے ہیں. اور جو نہیں سنتے ان پر غوث اعظم کا کرم نہیں، انہوں نے انہیں دور کر رکھا ہے. ابھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے میرے غوث اعظم جب آپ اپنے مریدوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رکھیں اور آپ کا دست اقدس ان کے سر پر ہو جائے، خود غوث اعظم کہتے ہیں میرا دست اقدس میرے مریدوں پر ایسے ہی سایہ پھگن ہے جیسے پورا آسمان ساری روئے زمین پر. ایسے میرے ہاتھ کا شامیانہ اس قدر وسیع ہے کہ میرا کوئی مرید ایسا باقی نہیں جس پر میرے ہاتھ کا سامیانہ موجود نہ ہو. تبھی تو ہم غلام غوث بزمان اعلیٰ حضرت چیخ چیخ کے کہتے ہیں میرے آقا جب ہم غلاموں کی یہ قسمت ہے کہ آپ کا دست اقدس ہم غلاموں کے سروں پر سایہ پھگن ہے تو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضرات یہ سب کچھ جاری بہاریں ساری عظمتیں مرہون ملت ہیں حضور صوفی ملت علیہ رحمہ کی، اور ان کے بعد ان کے مظہر بن کر جو ان کے شہزادگان موجود ہیں جن کی محبتوں کے چرچے آپ نے ہم سے پہلے خطبہ سے سنے ہیں. آپ پر لازم ہے جب ایسے نرم دل نرم خو پہ کرے اخلاص و محبت پیر مل جائے تو آپ ان کے شانہ بشانہ رہ کر ان کے قدم سے قدم ملا کر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو جہاں ضرورت ہو یہ حضرات وہاں جانے کو تیار ہیں. علم دین مصطفیٰ کے اشاعت ہو، مسلک حق کے اشاعت ہو، غریبوں کی مدد ہو، ان کی دستگیر ہو، آپ کی مشکلات کو آسان کرنا ہو، آپ کے مسائل کا حل ہو. جب اس خانقاہ صوفیہ سے اس کا درس دیا جاتا ہے، اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم سارے بھائی ہمیں تن گوش ہو کر ہمیشہ تیار ہیں مسلح اور لیس ہو کر کہ آپ کی خدمت کے لیے ہم جائیں گے، تو آپ پر لازم ہے کہ ایسے آپ بھی ان سے بے لوث محبت کریں،
بے لوث ان کی خدمت کریں، ان سے قریب ہوں اور ان کی باتوں پر مکمل عمل کریں۔ اگر آپ اس طرح بے لوث ہو کر ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ انشاءاللہ دارین کی سعادتوں سے سرفراز ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اس خانقاہوں سے آپ کو جامع محبت پلایا جاتا ہے، آپ کو علم و عرفان کا درس دیا جاتا ہے، حق و صداقت کا پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ مولانا بہت ساری خانقاہیں ہیں جن ساری خانقاہوں سے اتنے سارے کام نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ایک